انارکلی ایک کنیز کی کہانی جسے دیوار میں زندہ چنوا دیا گیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو امپائر چینل کے ناظرین و سامعین، ہندوستان میں مختلف اقوام نے حکومت کی۔ ہندوستان میں جب مسلمانوں کے قدم جمنا شروع ہوئے تو یہاں کے اکثر حکمران ہندوستان کے باہر سے آئے۔ مغل بادشاہ بھی مشرق وسطی سے ہندوستان آئے اور 1526 سے 1857 تک کسی نہ کسی طرح حکومت کے نظام میں شریک رہے۔ مغل شہنشاہ زیادہ تر صلح کل کے قائل تھے، اس لیے ان کی فوج اور دربار میں ہر رنگ و نسل اور مذہب کے لوگ موجود تھے۔ مغل بادشاہ رنگین مزاج لوگ تھے، سر سنگیت سے عشق و محبت تک تمام مراحل ان کی زندگی کا حصہ تھے۔ تاج محل ایک ایسی ہی یادگار ہے، لیکن شہزادہ سلیم اور اس کی محبوبہ انارکلی کا قصہ انتہائی دردناک ہے۔ انارکلی مغل شہنشاہ اکبر کی کنیز تھی، لیکن حسن کی دیوی تھی۔ خوبصورتی اس کے انگ انگ سے ٹپکتی تھی۔ اس کا جمال دل فروز صورت مہر نیم روز کی طرح کسی کو بھی زلفوں کا اسیر بنا سکتا تھا۔ اکبر شہنشاہ کا بیٹا شہزادہ سلیم جو بعد میں جہانگیر کے نام سے تخت نشین ہوا، انارکلی کو دل دے بیٹھا۔ شہزادہ انارکلی کے کاکلے پیچا میں ایسا الجھا کہ شاہ و گدا کا منصب بھول گیا۔ راہ عشق کا ایسا مسافر بنا کہ تاج شاہی کو ایک کنیز کے قدموں میں ڈال دیا۔ بھرے خزانوں کا مالک ہونے کے باوجود حسن کی خیرات کا فقیر بن گیا۔ شاہ بن شاہ ہونے کے باوجود کنیز بنتے کنیز کے ٹکڑوں کا محتاج ہو گیا۔ انارکلی بھی شہزادہ سلیم کے حسن کی پرستار تھی، لیکن کہاں تاج شاہی کا جانشین اور کہاں خاندان شاہی کی فرحت و خوشی کے اسباب فراہم کرنے والی ادنا کنیز، کہاں ناز و نام میں پلنے والا مغل دربار کا لاڈلا اور کہاں گمنام خاندان کی بے سہارا لونڈی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ انارکلی شہزادہ سلیم سے اظہار محبت کرتی؟ اس کا ایک معمولی غلط قدم اسے موت کے منہ میں دھکیل سکتا تھا، لیکن جب سے شہزادہ سلیم اس کے دل کے جھروکوں میں سمایا، اس کے تمام کام ادھورے رہ گئے۔ نہ پہلے جیسی سلیقہ مندی رہی اور نہ سحر انگیز ادائیں۔ وہ دلربائی اور کافر ادائی جس نے اسے محل کی باقی کنیزوں کا سردار بنا دیا تھا، اب اپنا وقار کھوتی جا رہی تھی۔ انارکلی کون تھی؟ انارکلی کا اصل نام نادرہ بیگم تھا، جو عرف النساء کے نام سے مشہور تھی۔ انارکلی کے والد ایران کے مشہور تاجر تھے۔ ایک قافلے میں اپنے اہل خانہ سمیت ہندوستان آ رہے تھے کہ راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا، لوٹ مار کی اور ان کے والد کو قتل کر دیا۔ کسی نے اس بے آسرا لڑکی کو حاکم کابل راجہ مان سنگھ کو فروخت کیا۔ راجہ مان سنگھ نے اسے اکبر بادشاہ کو تحفے میں بھیج دیا۔ اکبر بادشاہ اس کے حسن سے حد درجے متاثر ہوا اور اسے انارکلی کا نام دیا۔ بادشاہ نے اسے خصوصی تربیت دلوائی اور محل کی خاص رقاصہ کا منصب اسے عطا کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنی حسین کنیز جس کی ہر ادا میں دلربائیاں پنہاں تھیں، کیوں موت کے گھاٹ اتار دی گئی، بلکہ اسے دیوار میں زندہ چنوا دیا گیا؟ دیوار میں زندہ چنوانے کا مطلب یہ ہے کہ اسے ایک پتھر کی مانند دیوار میں پیوست کر دیا جائے اور وہ سسک کر بھوک پیاس اور درد کی شدت سے جان دے دے۔ پرندے اس کا جسم نوچیں، کیڑے مکوڑے اسے اپنی خوراک بنائیں اور وہ دیکھتے ہوئے بھی کچھ نہ کر سکے، صرف اپنی زندگی کے جلد از جلد خاتمے کی دعا کرے۔ یقیناً یہ انتہائی سخت سزا تھی جو انارکلی کو دی گئی۔ ہوا یوں تھا کہ جب شہزادہ سلیم اور انارکلی کے محبت کے چرچے زبان زد عام ہونے لگے تو بادشاہ کے کانوں میں بھی یہ خبر پہنچی۔ وہ کب ایسا چاہتا تھا کہ کنیز اس کے بیٹے کی دلہن بنے جو مستقبل کا بادشاہ ہے، اس لیے اسے سخت غصہ آیا اور انارکلی کو سخت سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ بادشاہ کی بیویاں اور دوسری کنیزیں بھی انارکلی سے حسد کرتی تھیں، اس لیے انہوں نے بھی جلتی پر تیل کا کام دیا اور بادشاہ کے کان بھرے۔ بادشاہ نے ایک چال چلی اور اپنے بیٹے کے اعزاز میں ایک تقریب منعقد کی اور اعلان کیا کہ آج میں اپنے بیٹے کو خصوصی کام کے سلسلے میں بیرون ملک بھیج رہا ہوں، اور اسی سلسلے میں یہ تقریب بھی منعقد کی گئی ہے۔ شہزادہ سلیم جب اپنے کام پر جا چکا تو بادشاہ نے انارکلی کو دیوار میں زندہ چننے کی سزا سنائی۔ انارکلی نے لاکھ منت سماجت کی اور کہیں دور چلے جانے کی اجازت مانگی، لیکن بادشاہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ اس کام کو پورا کر کے ہی دم لینا چاہتا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انارکلی نے شہزادہ سلیم کے راستے سے ہٹنے سے انکار کر دیا تھا۔ بادشاہ جب اسے دیوار میں چنوا رہا تھا تو اس کی ماں آہوزاری کرتی ہوئی پہنچ گئی اور بیٹی کی بھیک مانگی، جس کی وجہ سے بادشاہ نے چند دنوں کے بعد اس کی جاں بخشی کرائی اور اس کی ماں بیٹی کو لے کر کہیں دور چلی گئی۔ انارکلی کے موضوع پر اتنا لکھا گیا ہے کہ ہر ایک نے اپنے اپنے انداز میں کچھ افسانوی رنگ شامل کیا ہے، جس سے حقیقت حال تک رسائی تقریباً ناممکن ہو گئی ہے۔ کسی نے ناول اور افسانے کا حصہ بنایا تو کسی نے ڈرامہ اور فلم انارکلی کے موضوع پر بنائی۔ لکھنے والوں نے یہ بھی لکھا کہ شہزادہ سلیم یعنی نور الدین جہانگیر کے بادشاہ بننے کے بعد اس نے جس مقام پر انارکلی کو دفن کیا گیا تھا، ایک عالی شان عمارت تعمیر کرائی جو آج تک قائم ہے۔ اردو امپائر چینل کے ناظرین، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اردو امپائر چینل کو سبسکرائب کیجیے اور نوٹیفیکیشن کا آئیکن ضرور دبائیے۔ ملتے ہیں آئندہ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔